بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ تو آج میں کچھ معلومات آپ کے لیے جو لے کر آیا ہوں یہ بحیرہ شہر کی معلومات ہیں، اور ہم میں سے اکثر نہیں جانتے کہ یہ بحیرہ شہر ایک بار تباہ ہو کر دوبارہ آباد ہوا تھا۔ اس کی کچھ اولڈ ہسٹری آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ شہر دریائے جہلم کے شمال میں احمد آباد کے قریب واقع تھا، اور اس کا نام بیرا تھا، جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ایک طرف دریائے جہلم اور دوسری طرف جنگل، جبکہ مشرق و مغرب میں تھور کلر والی زمین تھی۔ چونکہ یہ آبادی مین راستے سے ہٹ کر تھی، اس لیے اسے بیرا کہا جاتا تھا، جبکہ ماہرین سوشیالوجی بتاتے ہیں کہ بیرا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب آرام و سکون کی جگہ ہے، اور واقعی دریائے جہلم کے شمال میں بہت ہی پرسکون جگہ تھی۔ 15ویں-16ویں صدی عیسوی میں یہاں پر ایک ہندو راجا جے پال کی حکومت تھی، اور بیرا کی تمام آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ اسی اثناء میں خراسان سے حضرت خسرو خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد نے حکم دیا کہ بیرا کی بستی میں جاؤ اور وہاں پہ تبلیغ اسلام کرو۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کے حکم سے بیرا تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے اور ڈیرا ڈال دیا، مگر تمام آبادی ہندو ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے تنگ کیا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، مگر حضرت خسرو خان رحمۃ اللہ علیہ نے صبر سے کام لیا اور ہندوؤں کے ساتھ نہ صرف اچھا سلوک کیا بلکہ تکالیف پہنچانے پر انہیں دعائیں دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرماتا۔ پھر ہندو آپ کے پاس بیٹھتے، دعائیں کراتے اور ساتھ ساتھ تعلیمات اسلام سے روشناس ہوتے گئے۔ آخرکار ایک ہندو خاندان مشرف اسلام ہوا، تو اب جو آپ کو تنگ کرتا وہ اسلام قبول کرنے والا خاندان انہیں آڑے ہاتھوں لیتا۔ آہستہ آہستہ زیادہ آبادی مسلمان ہو گئی، اور پھر ہندو مسلم لڑائیاں جھگڑے شروع ہوئے۔ اس پر بیرونی حملہ آور بھی ہندوؤں کی مدد کے لیے حملے کرنے لگے، اور اس طرح یہ امن و سکون والی جگہ بے سکون ہو گئی۔ پھر 1526 عیسوی میں ایک خطرناک قسم کا زلزلہ آیا جس نے زمین کو پلٹ کر رکھ دیا، اور تمام کا تمام شہر زمین بوس ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ چند لوگ جو شہر سے باہر تھے بچے، آ کر ملبے سے نعشیں نکالیں اور تدفین کی۔ پھر بامی مشاورت سے طے پایا کہ دریا کی دوسری طرف جھونپڑیاں ڈال کر رہیں، یہ جگہ صحیح نہیں ہے، اور پھر وہ دریا کی دوسری جانب جھونپڑیاں ڈال کر رہنے لگے، اور یہی بیرا بستی یا شہر دریا کے دوسری طرف آباد ہوا، اور اس کا نام بیرا پڑ گیا۔
بھیرا کا ذکر مشہور چینی سیاح فیان نے بھی اپنے ہند کے سفر میں کیا ہے۔ اگر آپ پرانا بھیرا دیکھنا چاہیں تو آپ اس جگہ آئیں، دیکھیں۔ یہ عام پر مختلف ٹیلے موجود ہیں۔ یہ ٹیلے بھیرا کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ آپ ویڈیو میں سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تمام آثار ہیں جو یہاں بستی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آثار قدیمہ والوں نے کھدائی کر کے ان ٹیلوں سے بہت سے نوادرات، سکے وغیرہ نکالے تھے جو ٹیکسلا کے عجائب گھر میں رکھے گئے ہیں۔ پھر جو نیا بھیرا آباد ہوا، یہاں پر بھی حملہ آوروں نے حملے کیے اور ان حملوں میں شیر شاہ سوری نے کامیابی حاصل کی، بھیرے کو فتح کر لیا، اور پھر شیر شاہ سوری نے بھیرا شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، جسے فصیل کا نام دیا گیا، اور اس وقت شہر کے 8 دروازے لگائے گئے، جن میں سے چند ابھی موجود ہیں۔ وہ دروازے رات کو بند کر دیے جاتے اور صبح کھولے جاتے، ان پہ باقاعدہ چوکیدار ہوتے تھے۔ جس طرح پرانے بھیرا میں حضرت خسرو خان تشریف لائے، اسی طرح نئے بھیرا میں بھی حضرت میرا سرکار نے تبلیغ کا بیڑا اٹھاتے ہوئے اسلام کے لیے بہت کاوشیں کی اور گمراہ انسانوں کی سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ پیارے ویورز، اگر آپ پرانے بھیرا کے آثار دیکھنا چاہیں تو آپ بھیرا سے بذریعہ کشتی دریا پار کر کے آ سکتے ہیں، اور اگر پاکستان موٹر وے کے ذریعے آنا چاہیں تو للہ انٹرچینج سے 7 کلومیٹر کا سفر ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو